جن جو ہے وہ لڑکی پر عاشق ہو گیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے باقاعدہ نا پیغام نکاح بھیجوا. یہ پیغام نکاح کس چیز کا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں گناہ نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ برائی کر کے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو حلال طریقے سے کروں. ایک جن ایسا ہے جس کی شکل جو ہے نا وہ آدھے انسان کی ہے اور آدھی کسی اور چیز کی ہے، اور وہ ایسے اوپن ویرانوں میں ہوتا ہے، یعنی آدھا وہ جانور اور آدھا انسان ہے. مختلف نام ہیں ان کی دنیا کے، جیسے انڈر ورلڈ، اور انڈر ورلڈ بیسیکلی از دی لینڈ آف دی ڈیڈ پیپل. ابلیس جو ہے وہ اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو کاپی کرنے کے لیے. اس حدیث میں مسند احمد کی روایت کے اندر ذکر ہے کہ اس کے ارد گرد سانپ ہوتے ہیں. اچھا، کہ اکارڈنگ ٹو کرسچن اسکالرز جو ابلیس ہے لوسیفر، اس کے 5 جنرلز ہیں جو اس وقت دنیا میں رول کر رہے ہیں. وہ 5 جنرل جو ہیں جن ایسا ہے جس کی شکل جو ہے نا وہ آدھے انسان کی ہے اور آدھی کسی اور چیز کی ہے، اور وہ ایسے اوپن ویرانوں میں ہوتا ہے، یعنی آدھا وہ جانور اور آدھا انسان ہے. بڑے بڑے دانت ہیں اس کے. تو اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ وہ تنگ کرتا ہے لوگوں کو، جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بعض اوقات مار بھی سکتا ہے. تو اس طرح کی بھی رائے کچھ. اور باقاعدہ ایک جو ہے ہمارے اسلام میں سے ایک بڑے امام کی بات ہے، مجھے نام ذہن سے نکل گیا، وہ کہتے تھے کہ میں نے باقاعدہ اس کو خود دیکھا بھی ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینسز میں کافی زیادہ. قبرستان میں تو میں نے سنا ہے کہ 1-2 اسلاف کا ملتا ہے کہ لوگوں نے، آپ نے بھی اپنے بڑوں سے ایسے واقعات سنے ہوں گے، ایک چھوٹا سا بچہ اور وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہے، بہت تیزی سے کھاتا ہے، اس طرح کی چیزیں آپ سننے ملیں گی آپ کو. اور یہ ایکسپیرینسز ہیں بہت زیادہ، تواتر کے ساتھ ایکسپیرینسز موجود ہیں. بالکل، یعنی ملٹیپلسٹی آف رپورٹس ہیں. اور یہ صرف عجیب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے آپ بتا رہے ہیں نا، جیسے بچے کی شکل میں آنا اور اس طریقے سے، خاص طور پہ یہ صرف ہمارے دور کی کہانیاں نہیں ہیں. مطلب ایک بات تو کنفرم ہے کہ جانور کی شکل کے اندر جن آتا ہی آتا ہے اور وہ موجود ہوتا ہے. جیسے کہ سانپ کے بارے میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ذکر کیا. اپنے شیخ اپنے ایک استاذ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. جن جو ہے وہ ہماری ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا تو وہ یہ کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے باقاعدہ نا پیغام نکاح بھیجا. اچھا، تو ہم نے کہا جی یہ پیغام نکاح کس چیز کا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں گناہ نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ برائی کر کے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو حلال طریقے سے کروں. بال یہ الگ بحث ہے کہ جنوں کی شادی ہو سکتی کہ نہیں، یہ اب اس سے کئی علماء دلیل لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اس میں سے نکاح کر دیا اس کا. ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر تم حلال طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو کر لو. نکاح کروا دیا. جب اس کا نکاح کروایا تو کہتے ہیں کہ وہ جو تھا نا اس سے پھر ہماری بات چیت شروع ہو گئی. یہ کیسے بات کرتا تھا؟ کسی فارم میں آ کے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس آواز آتی تھی. کہتے ہیں ہم نے پھر اس سے پوچھا، اس نے پوچھا کہ تم کیسی مخلوق ہو، تم کیا چیز ہو، یعنی تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسی مخلوق ہیں. انہوں نے کہا ہم تمہاری طرح کے، ہمارا قبیلہ بھی تمہاری طرح کا ہے. اور انہوں نے پھر پوچھا کہ اچھا تمہارے ہاں مذہبی اختلافات بھی ویسے ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں بالکل ہیں، ہمارے ہاں قدریہ، شیعہ اور مختلف جو ہے مرجیہ وغیرہ اس طرح کے ہمارے ہیں. پھر اس کے بعد آگے سنیں، انہوں نے کہا کہ ایک اور روایت کے اندر امام عامش بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے روایت کی. انہوں نے کہا کہ ایسے ہمارے ایک جن نے کسی لڑکی سے شادی کی ہماری کسی لڑکی سے شادی کی، یعنی جن نے ہماری لڑکی سے شادی کی. تو اس کو ہم نے کھانے پہ بلایا. تو ہم نے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے چاول پسند ہے. اور اس نے کہا کہ وہ چاول ہم نے دیکھا کہ ہم دعوت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم کھانا کھا رہے تھے، تو شادی کی وہ ولیمہ تھا اس جن کا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کی اپنی پوری فیملی آئی ہوئی تھی ساتھ. صحیح روایت ہے. یہ کئی روایات اس طرح، اور یعنی سند کے اعتبار سے کافی اسٹرانگ بھی ہیں، یعنی یہ اپنے ان کے اقوال ہے. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جناب، ہم نے دیکھا کہ وہ چاول اٹھ رہے ہیں ہوا کے اندر اور وہ غائب ہو جاتے ہیں اچانک. صحیح، پلیٹ کے اندر چاول اچانک اٹھ کے ایسا ہمارے عام لوگوں نے بھی کئی بار دیکھی ہیں. سو مغیرہ، از دیر اے پاسبلٹی کہ اس وقت ہمارے ارد گرد جنز ہیں؟ بالکل ایسی ہے، پاسبلٹی ہے. بلکہ کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ جن جو ہیں وہ چھتوں پر رہتے ہیں، اور جب کھانا کھانے کی باری آتی ہے تو وہ آ کے شریک ہو جاتے ہیں کھانے میں، اور وہ کھانے کے وقت میں گھر میں اترتے بھی ہیں اور اوپر بھی چلتے ہیں. تو عام طور پہ لیکن جنات جو ہیں وہ ویران جگہوں پہ رہتے ہیں اور کھنڈرات میں رہتے ہیں، ناپاک جگہوں پہ اور گندگی والی جگہوں پہ، لیکن انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، گھروں کے اندر بھی رہتے ہیں. کہ کیا جنات جو ہیں اپنی شکل خود بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے؟ اس بارے میں ڈیٹیلز موجود ہیں. کچھ کافی میجورٹی اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی شکل خود نہیں بدل سکتے، لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کلام ان کو سکھایا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں. اٹ مینس کہ جنات کے بھی جانور ہیں؟ بالکل، حدیث میں، صحیح حدیث میں بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جن آئے اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کھانے کے لیے دعا کریں. تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی کھانے کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں، مسلمانوں سے کہا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں
ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنوں کا جو ہے نا کھانا اگا دیتے ہیں, بنا دیتے ہیں. صحیح. تو اس کو تم اپنے پرانے زمانے میں پانی کم ہوتا تھا تو لوگ صفائی کرتے تھے پتھروں کے ساتھ اپنی, یعنی قضائے حاجت باتھ روم میں جانے کے بعد, کسی جگہ پہ جانے کے بعد. تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو استعمال نہ کرو صفائی کے لیے, کیونکہ اس میں تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے. اور ساتھ کہا کہ ان کے جو تمہارے جو جانور ہیں گوبر کو بھی منع کیا استعمال. آپ بتا گوبر خشک ہو جائے, بالکل, کاؤ ڈنک جسے کہتے ہیں, تو اس کو بھی آگ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے اوپر بھی گندگی نہ, اس کو بھی نہ صاف کیا کرو, اس سے بھی نہ صفائی کیا کرو, کیونکہ ان کے جو جانور ہیں وہ اس میں کھانا ان کا اللہ نے ان کے اوپر اگا دیا. تو ان کے جانور بھی ہیں, یہ ان کے قبیلے بھی ہیں, ان کے باقاعدہ شادیاں بھی ہوتی ہیں. بلکہ صحیح بات یہ قرآن مجید میں ان کی ذریت کا ذکر ہے کہ باقاعدہ ان کی نسلیں چلتی ہیں, آگے ان کی اولادیں ہوتی ہیں. یہ بالکل ایک اس طرح اللہ کی مخلوق ہے جس طریقے سے انسان ایک مخلوق ہے. مختلف نام ہیں ان کی دنیا کے, جیسے انڈر ورلڈ, اور انڈر ورلڈ بیسکلی از دی لینڈ آف دی ڈیڈ پیپل, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از بینگ رولڈ بائی سیٹن یا اٹ از بینگ رولڈ بائی ہیڈیز, جیسے گریک میتھولوجی میں وغیرہ وغیرہ. تو ان کو نظروں سے اوجھل کرنے کی حکمت کوئی بیان کی ہے علماء نے. آئی تھنک ابن تیمیہ کا ایک ویو ہے اس کے اوپر کہ نظروں سے ہی اوجھل کیوں ہے. اگین ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے شیطان کو اس کے لیے فتنہ بنایا. صحیح. تو اگر شیطان کو انسان کو اپنا اینمی نظر آ جائے تو ظاہر ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے. لیکن اکثر اوقات اسی لیے شیطان جب حملہ کرتا ہے تو وہ یعنی وسپر کرتا ہے, یعنی اس کو ایسی جگہ سے حملہ کرتا ہے اس کے اوپر. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو کرسچن اسکالرز جو ابلیس ہے لوسیفر, اس کے 5 جنرلز ہیں جو اس وقت دنیا میں رول کر رہے ہیں. وہ 5 جنرل جو ہیں, بال کا ذکر قرآن میں بھی, یہ امپیورٹی کا گاڈ ہے, سو کالڈ گاڈ. پھر ایزموڈیس ہے, ایزموڈیس پرنس آف ڈیمنز ہے, یہ لسٹ کا, ڈیزائر کا, سیڈکشن کا ڈیمن ہے. للت جو ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں للت کے بارے میں تھوڑی ابھی ریسرچ کی, للت کا جو کریکٹر ہے, اب دیکھیں دس اسٹوری ٹو می از کمنگ اسٹریٹ فرام ابلیس واللہ عالم. للت جو ہے, شی واز دی پارٹنر آف آدم علیہ السلام اکارڈنگ ٹو کرسچن میتھولوجی. ایڈم اور ایو سے پہلے للت جو ہے یہ وائف تھیں آدم علیہ السلام کی, اور شی ٹرنڈ ریبیلیس, شی couldn't accept the authority of آدم علیہ السلام, and she turned basically a radical feminist. مطلب جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو لٹرلی مجھے یہ لگا کہ یار یہ تو وہی ساری اسٹوری ہے. اور انہوں نے پیٹریارکی جو تھی اس کو ڈینائی کیا یہ للت نے, اور اس کے بعد شی ٹرنڈ انٹو اے ڈیمن لائک کریچر ان ریونج. اور للت از ناؤ ون آف دی جنرلز آف لوسیفر. مطلب یہ میں کرسچن میتھولوجی کی آپ کو بات ابھی بتا رہا ہوں. اینڈ شی پریز آن مین اینڈ نیو بورن بیبیز. اور لاسٹلی جو 5th جنرل کہتے ہیں وہ جی کہ جو اس وقت ابلیس کا بڑا ٹاپ جنرل ہے, بیفومیٹ, وچ از دی سو کالڈ گاڈ آف وچ کرافٹ اینڈ سورسری. تو یہ 5 ڈیمنز ان کی میتھولوجی میں بڑے اسٹرانگ ڈیمنز جو ہے وہ شو کیے جاتے ہیں. سانپ جو ہے اس کے بارے میں علماء کا یہ ذکر ہے کہ گھروں کے اندر جو خاص طور پہ سانپ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو مہلت دو, اسپیشلی جب آپ کو پتا ہو کہ وہ زہریلے نہیں. اگر تو زہریلے ہیں تو پھر تو فوراً آپ اس کو مار سکتے ہو, اس کو آپ نکالو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنا, ابلیس جو ہے وہ اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کو کاپی کرنے کے لیے, الیاذ باللہ. اس حدیث میں مسند احمد کی روایت کے اندر ذکر ہے کہ اس کے ارد گرد سانپ ہوتے ہیں. اچھا, یعنی سانپوں کا وہاں پہ بھی ذکر ہے. اور اس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ کرسچن جو ٹریڈیشن ہے اس کے اندر شیطان جو ہے وہ سانپ کی شکل میں آیا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, سرپنٹ کی شکل میں. تو سانپ کے ریفرنسز ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں. جب یہ بیٹل ہوئی تھی, دا گریٹ بیٹل بٹوین جنز اینڈ اینجلز, ایگزیکٹلی, تو کچھ جنات کو مار دیا گیا تھا اور کچھ کو سمندری جزیروں میں, آئیلینڈس کے اوپر بھگا دیا گیا یا لاک کر دیا گیا. قیامت کے قریب وہ جنات جو سمندروں میں قید کیے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے, وہ نکل آئیں گے اور وہ قرآن پڑھیں گے. یعنی اب ان کا قرآن کیا ہے واللہ عالم, لیکن یہ کہ وہ قرآن کی طرح دے ول ریسائٹ سم تھنگ. تو انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں کہ ان کریچرز کا ذکر بھی سمندر کے نیچے کا ہے. تو ایک اسٹرائکنگ ریزمبلنس ہمیں مل رہی ہے. کیا جنات اور انسان کی شادی ہو سکتی ہے؟ شیطان کا تخت کہاں پہ ہے اور اس تخت کے نیچے سانپ کیوں ہیں؟ کیا انڈر ورلڈ جنات کی دنیا ہے؟ ابلیس کے جنرلز کون کون سے ہیں؟ السلام علیکم, دس از می فیصل عمران. آج کی یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے.
کیونکہ علی بھائی اس ویڈیو میں وہ انفارمیشن شیئر کریں گے جو پہلے آئی ہوپ آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی. فرسٹ آف آل ون آف دا ریزن جس وجہ سے علی بھائی میرے فیوریٹ اسپیکر ہیں، ان کے ٹاپک آف ڈسکشن بہت ہی یونیک ہوتے ہیں. علی بھائی کی پہلی ویڈیو میں نے ایلومناٹی کے بارے میں دیکھی تھی اینڈ آئی واز ان شاک، بٹ ناؤ جب میں نے یہ سنی مائنڈ بلوئنگ. اگر آپ جنات اور ڈیمنس کے بارے میں سننا پسند کرتے ہیں تو یہ دس ویڈیو از اسپیشلی فار یو. کائنڈلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا.